ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے اور ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے تھوڑے سے عمل سے راضی ہوا اور بہت ساری غلطیوں کو درگزر فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آدمی کی شہادت جو اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہونے کی امید رکھتا ہے اور اس کی عفو و مغفرت کے سوا اس کے عذاب سے کوئی نجات نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو دونوں جہان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی خوشبختی اللہ عز و جل کے تقوی اور عمل صالح میں ہے۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے جہالت کو دور کیا جائے، علم کو پھیلایا، بدلے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم کے قصوں میں لطافت اور تسلی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے مواعظ سے دلوں کے دروازوں کو دستک دیتی ہے، اپنے اسباب سے نفوس کو پاک کرتی ہے اور اپنے توقعات سے ایمان کو راسخ کرتی ہے۔ ان قصوں میں موجود بڑے لوگوں کے بیچ حق اور باطل کے مابین کشمکش ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز، محتم بالشان اور ایسا قصہ ہے جس کی مثال بار بار پیش آتی رہتی ہے۔ یہ ایک مخصوص موضوع کی کہانی ہے اور ایک خاص گروہ سے متعلق ہے، ایسا نمونہ ہے جو ہر زمانے میں تمام قسم کے لوگوں میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ قارون اور قارونی روش کا قصہ ہے۔ یہ مال اور اس کے فتنے کی صورتحال کا اس میں تصرف کی کیفیت کا مظہر ہے۔ یہ چند غور کرنے والے جملے ہیں جو اس عظیم کہانی میں شامل ہیں۔ پہلا، قارون اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والے گروہ کا نمونہ ہے۔ اس جیسے لوگ ہر زمانے اور ہر شہر میں اپنی خصوصیات اور صفات کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور بعض لوگوں کے انحراف کا سبب بنتے ہیں۔ قارون فرعون اور حامان کا ہم نشین تھا۔ ایسا تین نمونہ جو نافرمانی، بدعنوانی، ظلم اور تکبر کی قسموں جیسی بری صورتوں کا حامل تھا۔ بھائیوں، مال روح کا بھائی ہے۔ اسلام میں یہ 5 ضروری مفادات دین، نفس، عقل، نسل اور مال میں سے ایک اور شریعت کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ انسانی زندگی کا قیام مال ہی کے ذریعے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اور یہ مال اللہ کے حکم سے مسلمانوں، دوسرا لمحہ فکریہ اس قارونی روش اور مال دولت، فائدہ، نفع اور سرمایہ کاری کے فتنے کے آگے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو کمزور دلوں اور کوتاہ نظروں کا ہے، جو اس سلسلے میں مال کی گرویدہ، مغرور اور مال پر ٹوٹ پڑنے والوں کا موقف اختیار کیے ہوا، جو چیزیں انسانی فطرتوں کی مختلف سوچ، توقعات، آرزوؤں، خواہشات اور نعمتوں کے تئیں موقف کے اختلاف کا مظہر ہے۔ تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ دوسرا گروہ علم، ایمان اور حکمت والوں کا ہے۔ یہ گروہ اپنے ایمان کی وجہ سے بلند ہوا، اس نے اپنی امید کو اپنے رب سے وابستہ کیا، اس نے ثواب کا یقین کیا، ایمان کی قیمت کو پہچانا۔ یہ وہ بلند درجہ ہے جسے خواہش، رغبت اور اشتعال انگیزی کے اسباب پر صبر کرنے والے ہی پاتے ہیں۔ اس امت پر اللہ کے فضل سے اس میں نصیحت کرنے والے اور بھلائی اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء پائے جاتے ہیں۔ ایسے اہل علم ہیں
انہیں اس جیسے طوفان اڑا کر نہیں لے جاتے ہیں، وہ اپنی ایمان کی وجہ سے مضبوط ہے، اپنے یقین کی وجہ سے قوی ہے، وہ دنیا کی حقیقت، مال کی ذمہ داریوں اور آخرت کے اجر کو جاننے والے ہیں۔ انہیں نہ درہم و دینار کی کھنکھناہٹ اور نہ سونے چاندی کی چمک مرغلاتی ہے، وہ اللہ کی سنتوں اور اس کے جو وعدے کی معرفت رکھنے والے ہیں ان میں سے ہے۔ ان کے پاس ایمان کی کسوٹی ہے جس سے وہ خیر و شر اور دنیا اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ وہ بے حد بلند نفوس اور بڑے دل والے ہیں کہ دنیا کے اقدار اور تصوری کے آگے نہ تو جھک سکتے